जनाब, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेके आ चुकी हूँ बहुत ही डिमांडिंग एपी एपी 90। तो इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था और आपका इंतज़ार का फल भी आपको मिलेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ। नावल अमान परवरदा, राइटर एस मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो फ़ौरन चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। चल कर प्रपोज, मैं भी देखूँ तुम मेरी औरत को प्रपोज करता कितना जलील लगेगा और कितनी गंदी सजा पाएगा। तारा ने दारिया की गाल सहलाते इसे गुस्से से निकाले पकड़कर अपने अकब में करते चुप कर ग्रेवल की गर्दन मजबूत हाथ में जकड़े से खड़ा किया, जबकि दर्द के सबब ग्रेवल कराह कर रह गया। पर डिठाई की हद थी कि वह शियाना हंस रहा था। शर्म करो, अपनी बीवी को प्रपोज करने पर उकसा रहे हो मुझे। ग्रेवल की लफ्जी बकवास खत्म करने का वक्त आ चुका था। ताराने से ज़मीन पर वापस पटखा और खुरदरी ज़मीन पर घसीट कर फायर गन की हदूद में लेकर पहुंचा। हे डीके, तुम मेरी हवस मिटाओगी क्या? बेदम हंसता ग्रेवल जब ये बोला, तारान ने साइमन को सिलेंडर ऑन करने का इशारा किया, जबकि ज़मीन पर घसीटे जाने के सबब ग्रेवल की शर्ट फटकर उसकी पुष्ट लहू लुहान हुई। पर वो यूं था जैसे से ये सब तकलीफ राहत दे रही हो। तुम्हारी हवस सिर्फ एक चीज़ मिटा सकती है ग्रेवल। तारान ने से तालाब के किनारे लाए उसकी गर्दन पर अपनी अर्जुमंद की पत्थर वाली अंगूठी जोर से मारी कि ग्रेवल की ऊपरी गर्दन की जिल्द से लहू की बूंदें निकल पड़ी। मुझे रावल की तरह मारोगे? गर्दन पर हाथ रखते ग्रेवल ने खुद पर झुके दारान को देखा। पर दारान ने मुस्कुराते हुए उठकर जब साइमन के हाथ से फायर गन का नोजल थामा, जो कई किलो वजनी था, ग्रेवल की सूरत लट्ठे की मानत हुई। क्या वो इसे जिंदा जलाने लगा है? ये सोचकर ग्रेवल को अपने जिस्म के अंग अंग में तकलीफ के धमाके महसूस हुए। मैं तुम्हें अपने तरीके से मारूंगा ग्रेवल, क्योंकि तुमने दारान माहिर शाह से उसका इकलौता दोस्त छीनकर मुझे भी सरता पैर जलाया था। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, उसने मुझे बहुत से सलीके सिखाए थे, मरहम बनने के, मुस्कुराहट और मेहरबानी बांटने के। उसका बदला ना लिया तो मुझ पर दूसरी सांस हराम हो जाएगी। मैं इसके लिए अल्लाह के हजूर आखिरी आखिरी सांस तक माफ़ी मांग लूँगा, पर मैं तुम्हें नहीं बख्श सकता। ग्रेवल के गिड़गिड़ाने का वक्त शुरू हुआ। मौत आंखों के सामने हो तो बड़े बड़े सवाल वहाँ कब को पा उठते हैं। हमारे मज़हब में जिना और ज़्यादती की सज़ा संसार करना है। तुमने अपने मज़हब के साथ साथ इंसानियत की बारहा तौहीन की ग्रेवल। कुदरत व कायनात के असूलों के खिलाफ गए, तभी मुझे और मेरे साथियों को तुम्हें अंजाम पहुंचाने का वसीला बनाया क्या? तारान के पास इस दरिंदे के लिए कोई रहम ना था। ग्रेवल ने खौफ से सर्द पड़ते रहम तलब नज़रों से तारान को देखा। मैं क्या करता? मुझे तस्कीन ही ये गैर फितरी अमल देता था। क्या करता? हाँ, ग्रेवल को पता था अब वो बच नहीं सकता। तभी बेबस बनकर आखिरी पैंतरा इख्तियार किया। जब पहली बार तुमने खुद में ये अबनॉर्मल रवैया देखा, तभी तुम खुद को संभाल सकते थे। ये मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये तीसरी जिनसी कशिश इंसानों के साथ जानवरों में भी है। कोई अनोखी बीमारी या आर्जा ना थी। हम इंसान नहीं जानते इसके वजूद का मकसद, लेकिन कोई मज़हब भी इस चीज़ को प्राउडली एक्सेप्ट नहीं करता, खासकर वो उम्मतें जिनके पैगंबर इल्हामी किताबों वाले हैं। हम बुतों की पूजा करने वालों, शिरक करने वालों और लादीनी मज़हब वालों की मजम्मत कर सकते हैं, हदायत की ताकीद कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। इंसान का मज़हब जो भी हो, असल चीज़ वफ़ादारी होती है, असल चीज़ इंसानियत होती है। तुम जानते भी हो कि भटके हुए जो मज़हब एम्बिफीलिया को प्रमोट करते हैं, वो भी कुछ शराइत लागू करते हैं कि एक एम्बिफीलिया मर्द सिर्फ इस वक्त एक मर्द से जिनसी ताल्लुक़ कायम कर सकता है जब तक दूसरा भी एम्बिफीलियलिक हो, और इससे भी ये तीसरी जिनसी ज़रूरत हो। ये सब सुनना ग्रेवल के खौफ को बढ़ा रहा था, पर अब क्या फ़ायदा? अब तो इसने कुदरत से लड़ाई करके अपने पैदा करने वाले को हमेशा के लिए नाराज़ कर दिया था। लेकिन तुमने आज तक जिस भी मेल के साथ ये किया, वो एम्बिफिलिया नहीं थे। वो तुम्हारी जिनसी ज़रूरत के आगे ग़ुलाम बने। तुम्हारा गुनाह यही है। तुमने मज़हब की, मज़ाहिब की तौहीन की है। तुमने फ़ितरत को ललकारा है। तुमने कई मासूम ज़िंदगियों को वीरान किया है और अपनी इस हवस के बीच न जाने कितनी बेगुनाह जाने ली। तुम्हें छोड़ दिया तो कभी सर नहीं उठा सकूँगा। ग्रेवल की आंखों में डर था, पर नदामत न थी। कैसे आती कि उसकी हवस ने इसे लाइलाज नुक्ते पर पहुंचा दिया था। मैंने तुम्हारे लिए ये सज़ा बहुत सोचने के बाद चुनी, क्योंकि आसान मौत अगर तुम्हें आएगी तो वो मौत की तौहीन होगी। आई नो इसके बाद मुझ पर जो कैफियत तारी होगी वो शायद सहना मेरे बस का रोग ना रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें इस जलन से गुजरना होगा ग्रेवल। तुम्हें भटकने की सज़ा बर्दाश्त करनी होगी। अल्लाह मुझे इस गैर इंसानी हरकत के लिए कभी ना कभी माफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि इसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यू डिज़र्व मोर देन दिस। तारान की आवाज़ में ना चाहते हुए भी दहशत थी, लेकिन इसने कमज़ोर नहीं पड़ना था। ट्रैवल की आंखें साकिन हो चुकी थीं, और वहीं इस फायर गन की नोज़ल से दफतन 15 फीट की आग का शोला निकला
اور دیکھتے ہی دیکھتے ساگ نے گریول کے کپڑوں اور پھر اس کے جسم کو موم کی طرح اپنی لپیٹ میں لیا، اور جلن کی اصل اذیت نے گریول کی ہولناک اور دل خراش چیخوں کو بھی اس آگ کے دیو ہیکل حصار میں گاڑ دیا۔ فائر گن کی آواز اس پوری جگہ کسی قیامت کے سائرن جیسی گونج رہی تھی۔ وہ آگ میں سے سکتا، تڑپتا، گالیاں بکتا جل بن رہا تھا، لیکن داران کی آنکھوں کے سامنے سے یہ بھیانک منظر اچانک ہٹا۔ اسے مسکراتا ہوا رابل دکھائی دیا، جو اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اسی آگ سے دور ایک سنہری روشنی میں مقید اس روشنی کی پہلاہٹ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہونے لگی۔ رابل، دیکھو جلا دیا۔ سائمن اور داریا نے سہم کر بیک وقت داران کو دیکھا، کیونکہ رابل تو انہیں کہیں نظر نہ آیا، لیکن داران اس سے یوں مخاطب تھا جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ دیکھا، یہی دیکھنے سے تو یقین آیا کہ میرے پیچھے میرا والی وارث تھا۔ آج صحیح معنوں میں تم نے مرہم لگانا سیکھ لیا داران۔ مجھے انتظار تھا کب تم اس جگہ میری روح کے گرد لپٹی مجھے پل پل جلاتی آگ کے مقابلے کی آگ بھڑکاؤ گے۔ تھینک یو، مجھے پہلے سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور پھر میرے لیے ایک ہمدرد بننے کے لیے۔ تم مجھے نہیں بھولے، میں بھی تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی آواز داران نے دل برداشتہ ہوتے سنی، جیسے وہ اس کے دل میں موجود بول رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رابل کی خوبصورت پرچھائی وہاں سے اوجھل ہوئی، لیکن وہ دل برداشتہ کیفیت داران ماہر شاہ سے سنبھالنی مشکل ہوئی، یہ سوچ کر کہ یہ بس اس کا وہم تھا۔ داریا نے دوڑ کر اس کے قریب آئے، داران کے کاندھے کو چھوا تاکہ اسے خواصوں میں لوٹا سکے۔ دونوں سامنے دیکھ رہے تھے، آگ اپنے من پسند نوالے کو بے دردی سے نوچ رہی تھی۔ گریول کی ہڈیوں کو آگ پکڑ چکی تھی، وہ مٹ رہا تھا، ورنہ ایک سالم انسان اتنی آسانی سے نہیں جلتا۔ ریسرچ کہتی ہے آگ صرف اسی کو جگڑتی ہے جسے جلانا اس کے لیے حلال ہو۔ تارا نے فائر گن بند کیے، گن کا نوزل کسی چھوت کی طرح زمین پر پھینکا اور وہیں گھٹنوں کے بل گرتے بیٹھا۔ نیلی آنکھوں کی نیلاہٹ میں جلن، آگ اور اذیت کا پردہ پڑا تھا۔ تو تم ٹھیک ہو ماہر؟ تاریہ سے یوں دیکھ نہ پائی تو کمزور پڑتی آواز میں اس کے آنسو پونجے۔ خود سائمن اس آگ کو دیکھے اپنے بے قابو آنسو رگڑ رہا تھا۔ وہ یہاں تھا داریا، میں نے اسے دیکھا، وہ یہیں تھا، اس کی آواز سنی، بہت خوش لگ رہا تھا، انتہائی خوش۔ داران کے بچوں کی طرح بتاتے ہی رو پڑنے پر داریا کے ساتھ ساتھ سائمن کی آنکھیں بھی سرخ ہو کر مزید چھلک پڑیں۔ ہر طرف عجیب تعفن اور تاریک دھواں پھیل چکا تھا جو سانس کوٹ رہا تھا۔ تمہارے دل میں ہے وہ، اس کا انتقام لیا تبھی وہ خوش ہو کر دکھائی دیا۔ سنبھالو خود کو، تم نے کر دکھایا ماہر، تم نے محبت کے ساتھ دوستی بھی شاہانہ نبھائی، تم نے انسانیت نبھائی ہے، تم ایسے کمزور نہیں پڑ سکتے۔ اس کے آنسو پہنچتی سے اس سے لگاتی سے کھل کر رونے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس لمحہ ہر فرد کی آنکھ نم تھی، جیسے آج بہت سالوں بعد وہ سب رابل گیرٹ کی روح کو الوداع کر رہے ہوں۔ خدا، میں اللہ کی بنائے کسی انسان کو جلانا نہیں چاہتا تھا۔ یقیناً اس بدبخت کی دنیا میں آنے اور بھٹکنے کا بھی مقصد ہوگا، لیکن میں ایسا نہ کرتا تو دم گھٹ جاتا اور کوئی سزا سمجھ نہیں آئی۔ میرے ہاتھوں گناہ ہو گیا ہے داریا۔ وہ اپنے کامتے ہاتھوں کو ڈر کر دیکھتا داریا کو پریشان کرنے لگا۔ خود سائمن قریب چلا آیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی موت تمہارے ہاتھوں ایسی ہی لکھی تھی اور یہ اللہ کا ہی فیصلہ تھا۔ اگر وہ نہ مرتا تو شاید اس کے سبب کوئی بڑا عذاب اتر آتا۔ فرعون کا سوچو، وہ بھی تو غرق کیا گیا تھا۔ دنیا کے فرعونوں کو بھی غرق ہونا ہوتا ہے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں نہ رہا کہ آسمان سے پتھر برسیں، اولے گریں، مختلف وباؤں کی بارش ہو۔ اب اللہ یوں ہی وسیلے بناتا ہے۔ اگر یہ عمل تمہیں اللہ سے قریب کر گیا تو سمجھنا اس میں اس کی رضا تھی۔ تکلیف مت دو میری جان، سنبھالو خود کو۔ وہ گہرے سانس لیتا اپنے سینے کو مسلتا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ تاران کو ایسا لگ رہا تھا اسے داریا اور سائمن کے چہرے نظر آنا بند ہو گئے ہیں۔ یہ تکلیف ایک بار پھر اس کے دل پر آن لگی۔ وہ گواری پھیل گئی تھی، صرف داران ماہر شاہ کے بچوں کی طرح تڑپنے پر لگ رہا تھا وہ نہیں جل رہا۔ آسمان کے رنگ روٹ گئے ہیں۔ چغتائی پیلس میں انیب اور عاقب کی آج مہندی کی تقریب تھی۔ ہر طرف دن چڑھتے ہی ہلچل تھی۔ رجال نے جب سے گریول کے انجام کی موصول ہوئی کوریج دیکھی تھی وہ بہت سکون میں تھا، لیکن صدیقہ سے داران کی بگڑتی طبیعت جانے تھوڑا پریشان بھی ہوا۔ عاقب کے آگے پیچھے بھائی اور دوست کی طرح گھومتا نظر آ رہا تھا۔ عاقب کے تو نخرے ہی ختم نہ ہو رہے تھے، کبھی سے اپنے بالوں میں کیڑے نظر آتے، کبھی بیئرڈ میں، اور کبھی شلوار سوٹ جو مہندی تھیم میں سے پہننا تھا کبھی پہنا نہیں تھا، تو اسے لگ رہا تھا یہ پہن کر اس کی لوفر ٹائپ پرسنالٹی خراب نہ ہو جائے۔ یہ جانیہ کا جوڑا ہے، اس نخریلے دلہے کو چھوڑو، تم یہ اسے پہنچا کر آؤ، اور کہنا اگر لوز ہے تو ابھی بتاتے ورنہ عین ٹائم پر ٹیلر نہیں کر کے دے گا۔ سمن نے کامداری مہندی تھیم والا بھاری جوڑا رجال کو تھما کر چلتا کیا۔
اور خود عاقب سے اس کے مسائل پوچھنے لگ گئی، جسے اپنی کھلی شلوار سے بھی ایشو تھا اور وہ چاہ رہا تھا تھوڑی ٹائٹ ہو۔ حد ہے عاقب، اتنا تنگ انیم نے نہیں کیا جتنا ناک میں دم تم کر رہے ہو۔ یہ ریڈی میڈ ڈیزائنر جوڑا اب میں کیسے ٹائٹ کروں؟ سمن اسے جوڑا پہنے دیکھ کر گوری، اتنا پرفیکٹ اور پیارا عاقب شاید آج سے پہلے نہ لگا، پر اس ٹیڑھی ہڈی کو کون سمجھاتا؟ رجال نے دونوں کی بحث پر مسکراتے گمسم کمرے سے باہر قدم بڑھائے، مگر پہلے تو کمرے کے باہر آئے عجیب سی نظروں سے سمن کا تھمایا جوڑا دیکھا، پھر کسی کو ڈھونڈنے لگا تاکہ وہ اس کے ہاتھ جانیہ تک ارسال کرے، لیکن گھر کے افراد تو دور، کوئی ملازم بھی فارغ نہ تھا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سیاپے میں مبتلا ادھر ادھر اپنے کام کاج سمیٹے دوڑیں لگا رہا تھا۔ گہرا سانس کھینچے وہ خود ہی سیڑھیاں چڑھا۔ جانیہ کو ہلکا پین اب بھی تھا، تبھی وہ کمرے میں ہی تھی۔ سمن نے ناشتہ بھی اسے کمرے میں دیا۔ رجال نے دروازہ نوک کیا تو جانیہ نے اٹھ کر دروازے کے پاس آتے کھولا۔ یہ ماما نے بھیجا ہے شام کے فنکشن کے لیے، تم ابھی اس فیملی کا حصہ ہو اس لیے، اور ہاں اگر لوز ہوا۔ رجال کی سسری اس پارٹ سی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ آگے کو ہوئے اس کی بات کاٹ گئی۔ لوز ہوا تو کیا؟ جانیہ نے براہ راست رجال کی آنکھوں میں دیکھتے رعب سے پوچھا۔ رجال کو ماتھا کو جا کر جانیہ سے توجہ ہٹانی پڑی۔ لوز ہوا تو ماما کو بتا دینا۔ کچھ دیر بعد جلدی سے کہہ کر وہ مڑا تو جانیہ نے اسے آواز لگائی، سنیں؟ جانیہ کے سنے پر وہ حیرت کا جھٹکا لگنے پر پلٹا۔ صبح آپ کی ماما نے کہا کہ آپ کو تم کہہ کر نہ بلاؤں۔ اپنے بدلے لہجے کی وضاحت مقابل کی سرد نگاہوں کے استفسار پر دی، جس پر رجال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ بات ختم ہو گئی، سنے تو؟ جانیہ نے اسے مڑتے دیکھ کر پھر پکارا۔ تمہارا یہ سنے ہضم نہیں ہو رہا، مجھے اتنی تمیز کی ویسے بھی عادت نہیں، اکیلے میں تم کہہ سکتی ہو۔ اپنے گھبرائے انداز پر قابو پانے کو وہ خام خواہ سے ڈانٹ گیا۔ جانیہ کو برا نہ لگا تو سیاہ قمیض شلوار میں گھنی داڑھی مونچھ اور بے ڈھنگے بالوں کے سنگ سے کچھ الگ اور بھلا لگ رہا تھا۔ بے ترتیبی شاید رجال کی ذات کا حصہ تھی، تبھی اس پر سجتی تھی۔ یہ قلموں سے ڈلے بال ہلکے کروا کے داڑھی ٹرم کروا لو تھوڑی، انسانی روپ میں زیادہ ہینڈسم لگو گے۔ گردن تک پھیلا رکھی ہے بیرڈ، الجھن نہیں ہوتی؟ وہ اس پر اتنا دھیان دے رہی ہے یہ جان کر رجال کا اعتماد لوٹا اور لمحہ لگاتے غصہ بنا۔ وہ ہوتی کون ہے رجال کو اس طرح دیکھنے اور پرکھنے والی؟ نہیں ہوتی۔ گردن تک پھیلاؤں یا پیروں تک، میرا پرسنل میٹر ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑکتا ہوا وہ کہہ کر جانے لگا اور اس اڑیل لڑکی نے پھر پکارا۔ مٹھی کسے وہ آندھی کے جھونکے سا مڑا۔ میرے ساتھ سوٹ نہیں کرو گے یوں جنگلی بن کر، کم از کم ایک دو یادگار تصویریں ہی بنا لوں گی کہ مامی کے دیوانے کی کچھ دن بیوی بنی تھی۔ یہ ایک عجوبہ ٹائپ چیز ہے تو اس کی یاد ضرور بنانی چاہیے۔ وہ اسے روپا کو بھولنے ہی نہ دینا چاہتی تھی، پتہ نہیں جل رہی تھی یا فخر کر رہی تھی، سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، میری زندگی کے ساتھ اور بھی بہت سی بدنامی اور رسوائی جڑی ہے، تم اس معاملے کو چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ اپنی اور رسوائیاں بتا دوں گا۔ ان کو جان کر شاید تمہارے اندر جو مجھے لے کر فطری کشش انگڑائی لے رہی ہے نا، اپنی موت مر جائے۔ مجھے روپا کے حوالے سے دوبارہ تمہاری زبان سے کوئی طنز نہیں سننا، سمجھی؟ بظاہر وہ پرسکون تھا، پر اس کی تنبیہ مقابل کو اچھے سے سمجھا چکی تھی کہ یہ ٹاپک اگر دوبارہ زیر بحث آیا تو اس کی گردن کاٹنے سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ اگر کہوں کہ میں سب جانتی ہوں پھر؟ جانیہ بھی دو قدم اٹھاتی کمرے کی حدود سے نکلی، رجال کی ٹھہر جاتی آنکھوں میں دیکھتی قریب رکی۔ مجھے صدیقہ اپیا نے یہ سب بتا کر ہی تو گریول کے بھرپور ہلاف کیا تھا، ان کی درندگی کے افسانے سننے کے بعد ہی تو میں نے تم سے ہاتھ ملایا تھا، اتنا بھی نہیں سمجھے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ رجال بے حس بنا اسے یکٹک گورا، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہوا۔ ہاں گڈ، بہت اچھا کیا اس ڈاکٹر صدیقہ نے، میں اپنی زبان سے بتاتا تو تم مذاق اڑاتی میرا۔ شکریہ ضرور کہوں گا ان کو، تو پھر رشتے والی آنٹی کو بلواتا ہوں ان فنکشنز کے بعد، تمہیں اچھا گھر دینے کا وعدہ جو کیا ہے۔ جانیہ کی نظر ایک لمحہ بھی رجال سے نہ ہٹی، وہ دو قدم دور ہوتا عجیب خود اذیتی سے مسکرایا۔ ہاں ضرور کہنا شکریہ ان کو۔ ہاں بالکل، بہت اچھا سا لڑکا ہونا چاہیے، جسے کسی مرد یا عورت نے چھوا تک نہ ہو، سمجھ رہے ہو نا؟ دل بھی اس کا کوڑا کاغذ ہو، کسی کا عاشق ہرگز نہ ہو۔ جانیہ نے بھی رجال کی روح میں زخم اتارنے میں کوئی نرمی نہ برتی۔ لمحہ پر رجال سٹک ہوا، نہیں وہ حیرانگی نہیں تھی، قیامت تھی، وہ اسے کچوکا لگا گئی۔ ایسی سب کوالٹیز ایک میں تھوڑی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے مس جانیہ؟ اپنے آپ کو جلن اور تضحیک کے احساسات سے لاتعلق پیش کیے وہ ہچکچا کر خود کو سنبھال کر بولا، بہت بڑی ہے، یس۔ تم پھر ایسا کرنا، کوئی ایسا لڑکا ڈھونڈو جس میں یہ ہر خرابی پائی جاتی ہو۔ جانیہ کی بات نہ سمجھی سے سنے وہ اسے غصے سے گورا، جسے جان نکال لے گا۔ بکواس کرے جا رہی ہو؟ رجال کرایا۔ شروع کس نے کی تھی؟ شرم نہیں آتی اپنی بیوی کا رشتہ ڈھونڈو کے؟ تمہارے مذہب میں یہ جائز ہے، ہمارے مذہب میں تو نہیں تھا۔
इससे दुगना कराई, यहाँ तक कि रिजाल को उसका हाथ पकड़े कमरे में धकेलना पड़ा क्योंकि वो चीख रही थी, आवाज़ नीची रखो, पूरा पैलेस मेहमानों से भरा है, जाहिल औरत। रिजाल की कोफत पर वो आंखें नम करती इसे बेदर्दी से परे झटक कर मुंह मोड़ गई। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो कभी आईने में अपना अक्स नहीं देख पाऊंगी। मैं भी तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूँ। आई एम रेप विक्टिम। माँ तक बनने वाली थी इस दरिंदे की वहशत सहकर, लेकिन शायद कोई एक अच्छा काम किया था कि वो बच्चा खुद ही मेरी कम उम्री के सबब ख़त्म हो गया। जानिया ने पलटते ही कहर बरसाया था। रिजाल को लगा कमरे की छत इस पर आन गिरी हो। से बाजू से पकड़े अपनी और घसीटे, वो होश में न लगा। किसने किया रेप तुम्हारा? टेल मी जानिया। रिजाल की आवाज़ उसके हल्क को फाड़ती बरामद हुई। ग्रेवल बाई का खास आदमी था टाइगर। इसने उसने ग्रेवल बाई और हाला को मारने की धमकी दी। तभी मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी वीडियोज़ और पिक्चर्स भी थी उसके पास। ग्रेवल बाई इसी को ब्राज़ील हम दो की हैरियत के लिए भेजते थे, पर वो कुत्ते का बच्चा था पूरा। जब अचानक मरा कुछ दिन पहले, तो मेरा सारा दुख भी उसके साथ मर गया। सिर्फ हाला जानती थी, और सच पूछो वो ग्रेवल और उनके पापा या मेरे मम्मी पापा जैसी शफाक और वहशी नहीं थी। वो अच्छी वाली माँ थी जिन्हें मेरे साथ हुई ये ज्यादती और सबका भटकना खा गया। वो ग्रेवल भाई को बददुआएं देती थी माँ होकर, यानी वो इतने बदबख्त बेटे थे। तो मेरी मम्मी से इश्क करते थे, बट वो और पापा बहुत बुरे थे। एक दूसरे के थे लेकिन दरिंदे थे। शी नॉट डिजर्व यू प्योर फीलिंग बडी। रिजाल की आंखों में तकलीफ की इंतहा थी, जबकि जानिया मुस्कुराकर इसे बड़ी कहे उसका हाथ थामे उसके करीब हुई, जिसकी कतरा कतरा जान निकल रही थी। तभी मिल नहीं पाई वो तुम्हें, बिकॉज वी आर सेम पजल पीसीस। अब भी अगर मेरी किसी और से शादी करवानी है तो एज़ यू विश, पर पहली रात ही वो मुझे आवारा बदचलन कहे चलता करेगा तो तुम्हारे दर पर वापस आ जाऊंगी। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी हो गई थी मेरे जान, बट कल ऐसे लगा मुझे वापस बच्चा बन जाना चाहिए और इस आदमी के यूं ही लाड बटोरने चाहिए। तुमने रुलाया जो मैं अरसे से बोल चुकी थी। रोना नहीं आता था, गुस्सा नहीं आता था, चीख नहीं सकती थी, लेकिन देखो इन कुछ दिनों में सब कर चुकी हूँ। रिजाल ने उसके आंसुओं पर से इंच भी नज़र ना हटाई। ये लड़की उसकी ज़िंदगी को दहला कर रख गई। तुम्हारी तकलीफ़ महसूस की। बैड टच कितनी तकलीफ़ देता है, आई नो, लेकिन ये चीज़ें हमारे जिस्म को गंदा कर सकती हैं पर हमारी सोल्स को नहीं। सबका गॉड यही पैगाम देता है ना, तुम मासूम हो मैं भी, तो हम दोस्त बनकर साथ नहीं रह सकते क्या? आई नीड योर केयर, और तुम मुझसे थोड़ी हिम्मत ले लेना। रिजाल ने आंखों की सुर्खाई दबाते सर झुकाकर जानिया के हाथों को अपने हाथों में दबाते महसूस किया, जो उसके हाथों को बहुत चाहत से जकड़े हुए थे। वो एकदम बदल गई थी। रिजाल से कुछ बोला जाना मुश्किल था, उसकी हिस्सें जामद थीं। दोनों की आंखों में जो अजियत थी वो यूं हाथ थामने से राहत बनने लगी। प्यार करने की इजाज़त नहीं दोगी? वो जज्बाती लौंडा जिसके आंसू कुछ लम्हे पहले बेकाबू थे, ये सवाल करेगा? जानिया ने कहाँ सोचा था। तभी तो रोती हुई हंसी। ऑफ कोर्स दूंगी यार, क्योंकि हम प्योर सोल्स हैं। हाथ छुड़वाए इसके गालों को प्यार से खींचती हुई खिल सी गई। जिसने दोनों हाथ जानिया के गालों से लगाए इसे दुगनी मोहब्बत और तड़प से देखा। यस वी आर, थैंक यू ये सब मुझसे शेयर करने के लिए। तुम्हारा नाम पहली बार अच्छा लग रहा है। यू डिज़र्व दिस। वो कुछ न सोचते से अपने सीने लगा गया, जबकि जानिया ने बाजू उसकी गिद्ध यूँ बांधे जिससे इस शख्स की कुर्बत उसके लिए बहुत मुकद्दस हो, बहुत अपनी और ख़ूबसूरत हो। हाँ अच्छा, आप बताओ अगर ड्रेस लूज़ हुआ तो? फ़ौरन से रूबरू होती वो शरारती हुई, जिस पर रिजाल ने हंसकर उसकी गहरी शरीर आंखें देखी। तो मैं आकर टाइट कर दूंगा तुम्हें भी और ड्रेस को भी। उसकी नाक से नाक रगड़ता वो बेबाक लहजा जाड़े कहकर कमरे से निकला, तो जानिया खिलखिलाती हंस पड़ी। दिल पर हाथ रखे अगले ही लम्हे उमड़ते आंसुओं को आंखों में दबाया। फाइनली वो अपनी ज़िंदगी के सुकून को पा चुकी थी, और वहाँ से नीचे आते रिजाल के दामन को हर कर्ब ने छोड़ दिया। वो ऐसा मुस्कुरा रहा था कि इस गमगीर पैलेस की सोगवार उदासी भी इसे हैरत से तक रही थी। रिजाल ने अपना फ़ोन जेब से निकाला और दारान के नाम एक मैसेज टाइप किया। थैंक यू दारान माहिर शाह। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को अंधेरा बनाना चाहा, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी रोशन कर दी। मैं लकी हूँ कि मेरी मशले राह, मेरे अमान परवरदा भी तुम बने। अब मैं भी किसी का ज़रूर बनूंगा। एंड आई एम सॉरी हर परेशानी और तकलीफ़ के लिए। तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी दिलो जान से कबूल करता हूँ। मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी इस जगह को कालिक लगने नहीं दूंगा। जलाद का नाम कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं। ये पैगाम भेजते वो मुस्कुराता हुआ सर उठाए अपनी जंगली हालत दुरुस्त करने निकला था, सिर्फ जानिया के साथ सजने के लिए। उनको राबिल भाई की मौत पर भी ऐसा बिखरा हुआ नहीं देखा। मोहब्बत इंसान को कितना रहमदिल बना देती है ना। तारान ने अपना सर दारिया की गोद में रखा था, काउच पर टांगे सीधी किए लेटा,
ایک ہاتھ میں داریا کا ہاتھ پکڑے انجیکشن کے سبب نیند میں جا چکا تھا۔ سائمن نے احترام سے بھرے انداز میں داران کا یہ کیوٹ انداز دیکھتے پاس ہی رکتے کرسی سنبھالی۔ داریا نے ماہر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ آئی ایم ہیئر فار ہم۔ کیا بہت گہری دوستی تھی دونوں کی سائمن؟ خالد داران کی تھی۔ وہ داریا کو رابل کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس بخش رہی تھی، بہت زیادہ۔ جب سے یہ ان کی زندگی میں شامل ہوئے تھے میں نے رابل بھائی کو ان سالوں اداس نہیں دیکھا۔ جب بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے تو ایک ہی مطالبہ کرتے کہ داران کے پاس جاؤں گا تو بہتر ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ میری روح کی دوا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر پھر ڈنر کیا کرتے تھے، فیورٹ مووی پر ڈسکشن، سب سے زیادہ پسند گھڑ سواری تھی، سوئمنگ، فشنگ اور صبح کی واک، سب سے اہم قبروں کی مل کر دیکھ بھال۔ یہ سب بتاتے سائمن کی آواز میں انکہا درد تھا۔ داریا کی آنکھیں تو داران کی بند آنکھوں پر جمی تھیں، اور آرام سے فٹ پاتھ پر بیٹھ کے گھنٹوں ایک دوسرے سے بے مقصد باتیں کرنا۔ مجھے ہمیشہ کہتے تھے میرے بعد داران کا خیال رکھنا۔ شاید ان کو پتہ تھا وہ مر گئے تو ان کا دوست بڑی مشکل میں گر جائے گا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سب رابل بھائی کے ساتھ مر جاتے میم۔ ہم سب کے آنسو پونجے انہوں نے، پر خود نہیں روئے۔ سائمن نے آنکھ بچاتے اپنی آنکھ رکھ دی، جس پر داریا نے بھی آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب تم رجال کا خیال رکھنا سائمن، وہ ماہر کی طرح اتنا سمجھدار نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف ماہر کی طرح بڑی ہے، اور تکلیفیں بڑی ہوں تو انسان کو ہلکان کر دیتی ہیں۔ تم اب رجال کا بھرپور ساتھ دینا، بہت جلد تمہیں ایک اور ساتھی جوائن کرے گا۔ داریا نے مضبوط لہجے میں نرمی ملاتے سائمن کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہنوز ادب تھا اور وہ جھکی ہوئی تھی۔ جی جلاد نے ذکر کیا تھا بارش کا، ہمیں انتظار رہے گا آپ کے ہونہار اسٹوڈنٹ کا۔ آپ کچھ کھائیں گے رسپیکٹڈ لیڈی؟ سائمن ان دو کو اکیلا چھوڑنے کی نیت سے اٹھا تو داریا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ایک اسٹرانگ چائے؟ داریا کی ریکویسٹ سنے وہ سینے پر ہاتھ رکھے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ داریا کی آنکھوں میں ماہر کو دیکھتے نرمی آئی، جو آنکھیں آہستگی سے کھول چکا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے داریا؟ داران نے خود کو لیتا محسوس کیا، اٹھنا چاہا، پر داریا نے اس کا سر واپس گود میں رکھتے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم اداس ہو گئے تھے، بس بہتر فیل کر رہے ہو؟ فکر کی چاشنی چھلکاتے لہجے میں داران کی آنکھوں کے کنارے پھیلی سرخائی تکتے سوال کیا۔ یس آئی ایم اوکے، ڈونٹ وری۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر انگلیوں کے کناروں میں داریا کی ٹوڑی لیتے تسلی دی اور ہمت کے اٹھا۔ کن پٹی کی رگوں میں عجیب تڑپاتا درد محسوس ہوا تو ہاتھ غیر ارادہ وہاں جا چما۔ میرے دل میں بہت غبار تھا۔ مجھے زندگی نے کھل کر اپنی تکلیف باہر نکالنے کا زیادہ موقع نہیں دیا، کیونکہ بہت مصروف زندگی جی ہے، جس نے نہ ہنسنے کا موقع دیا نہ رونے کا۔ بچپن سے میری روڈ نیچر اور بدلحاظ مزاج کے سبب کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، نہ مجھے کبھی دوست بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تبھی اس دل میں دوست والا خانہ حسرت کے نام سے پر تھا۔ جب میں رابل سے ملا تو وہ کلک کیا۔ اس کا نرم مزاج، برادرانہ شفقت، آپ کر کے بولتا لہجہ، اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں کی پتلیوں میں نمی کی دل سوز تہ چبھ گئی مجھے یہاں داریا۔ دل پر ہاتھ پھیرا، وہی نمی کی تہ اس کی آنکھوں میں تھی اور میرے دل پر۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اس نے دنیا جہاں کی ہر تکلیف پر مجھ سے بات کی، سوائے اپنے درد کے۔ آواز میں نمی تھی تو بھاری پن بدستور بڑھا۔ داریا نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑا۔ اس لیے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ اسے تم پر یقین تھا کہ تم بن کہے بھی ایک دن سب جان جاؤ گے، اور دیکھو اس کا مجرم حق بن گیا۔ یہی تو خوبصورت ہے ماہر۔ اب وہ سکون میں ہوگا تو تم بھی دل ہلکا کر لو۔ ختم ہو گیا برا دور، رابل کی اچھائی از سرنو چمکے گی، وہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے رہنما تا قیامت رہو گے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیرے، اس کے درد میں کمی کو مرہمی لہجہ اور نرم ڈارس بہم پہنچاتا انداز اپنائے، وہ قدرے سے قائل کر چکی تھی۔ میں سکون میں ہوں، لیکن کتنا اچھا ہوتا نا کہ آج وہ میرے ساتھ ہوتا اور خود گراول کو آگ لگاتا۔ لیکن میں خوش ہوں کہ اس کا ادھورا کام پورا کرنے کی ہمت ملی مجھے۔ تم اداس ہو گئی تھی؟ اپنی بات مکمل کیے وہ ہلکی ہلکی سوجن میں ڈوبی داریا کی سنہری آنکھوں پر نگاہ پڑتے یوں ہی دوستانہ ہوئے پوچھ بیٹھا۔ آف کورس، تم اداس ہوگی تو آٹومیٹکلی تمہاری فلورنس کا دل بھی دکھے گا۔ ماہر، یو آر اسٹرانگ مین۔ اللہ بھی مضبوط انسانوں کو ہی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے، اور تم یقیناً بہت پیارے ہو اللہ کو۔ اگر تم چاہو تو ہم اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں تم رابل کے ساتھ گئے، تمہارا دل اچھا محسوس کرے گا۔ تم اس کی قبر پر بھی ہو آنا۔ نرمی سے بدستور اس کے چہرے سے لے کر بالوں تک ہاتھوں سے نرم لمس بکھیرتی وہ بولی ہی کچھ ایسا کہ اعتراض ممکن نہ تھا۔ مجھے واقعی اچھا لگے گا داریا۔ وہ مسکرانا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی اس کی ہمت پر داریا نے اسے گلے لگاتے پیار کیا، جیسے وہ اس ننھی سی کوشش سے اس کو پور پور سمیٹ لینا چاہتی ہو۔
اور وہ ایسا کرنے پر سچ میں قادر تھی۔ جاری ہے جی، تو فائنلی ولن گیا باڑ میں۔ کیسی لگی پھر گریول کی سزا؟ ٹھنڈ پڑی سینے میں نے آج تفصیلی انجام دکھانے کے ساتھ کافی انفارمیشن بھی دی ہے۔ خوف سو آپ سب کی کنفیوژن ختم ہو گئی ہوگی۔ جانیے کا مجرم وہ ٹائیگر تھا جس کی گردن کی ہڈی داران نے پیر تلے دے کر توڑی تھی۔ اور رجال جانیے کے بارے میں آج لمبا تبصرہ چاہیے آپ سب کا؟ بھائی کرنا تو پڑے گا، میں پھر ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا، بس اب ایک جھٹکا رہ گیا آخری، اور پھر ہم کریں گے ناول اینڈ۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیں، اور چینل سبسکرائب کریں سب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ تو بس یہی اینڈنگ والی بس ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، اس کے بعد ناول ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم ملتے ہیں ایپیسوڈ 91 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اچھی اچھی دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھے اچھے تبصرے تو ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔